بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 142 گفتگو تھی شرائط العوضین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے تو مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے ان میں سے ایک بات اختبار ہے تو اختبار میں ہماری گفتگو تھی مسائل کے حوالے سے فرماتے ہیں طعام لون اور رائحہ کے اختبار ضروری ہے اس صورت میں کہ جب قیمت کے اختلاف ہو ان کے اختلاف کی بنیاد پہ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے تو فرماتے ہیں پھر اصالہ صحت پہ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس طرح اوصاف بیان کر کے بھی اس کا بیچنا جائز ہے البتہ یہ جو اختبار کا حکم لگائے گی اس صورت میں کہ جب اس سے چیز خراب نہ ہوتی ہو لیکن اگر خراب ہوتی ہو تو فرماتے ہیں پھر وہ وصف یا اصالہ صحت کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو گفتگو اس میں تھی کہ فرماتے ہیں یہ جو اوصاف ہیں یہ دو قسم کے ہیں کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کی مدخلیت ہے مبیع کے اندر اور کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی مدخلیت نہیں ہے تو فرماتے ہیں اگر ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی مدخلیت ہے اور بحیثیت رکن کے ہیں تو ان کو حکم یہ پہلے بیان کر چکے کہ ان کا احراز ضروری ہے تاکہ اس قسم کے عیوب اس کے اندر نہ ہوں کہ جس کی بنیاد پہ مبیع کی قیمت میں کمی زیادتی ہو لیکن اگر ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی حیثیت رکنیت والی نہیں بلکہ زائد اوصاف ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں احراز کرنا کہ مبیع کے اندر اس قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے فرماتے یہ واجب نہیں ہے ایسا فرماتے ہیں متى ما كانت مقصودہ فرماتے اگر یہ اوصاف مقصود ہوں لا علی هذا الوجه نہ اس وجہ پہ علی واجہ سے کیا مراد یعنی لا علی وجہ رکنیت للمال کہ مال میں ان کی حیثیت رکن کی ہو کہ ان کی کمی زیادتی باعث بنتی ہے کہ موزم مال اس کے اندر کمی اور زیادتی ہو اس کی قیمت کے اندر کمی اور زیادتی ہو فرماتے لم یجب احراضها تو ان کا احراز واجب نہیں ہے احراضها سے کیا مراد ہے محشی نے ذکر کیا یعنی احراز السلامہ من هذا العیب الناشئ من عدم ہائی صفات ان صفات کے نہ ہونے کی بنیاد پہ جو عیب اس چیز کے اندر آ رہا ہے فرماتے ہیں اس سے احراز اس سے سلامتی کے احراز لازم نہیں واجب نہیں نام لما کان الاطلاق منصرفا سے بعض اگر اس طرح کے اشکال کریں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ احراز واجب نہیں ہے تو پھر خیار کیسے آ جاتا ہے تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری کہ ہر خیار عیب کی بنیاد پہ آئے بلکہ نہ ممکن ہے خیار کسی اور بنیاد پہ مثلا کس طرح کہ جب ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں مطلقاً بیچ رہے ہیں تو فرماتے اس اطلاق کا جو انصراف ہے وہ یہ کہ مبیع صحیح ہونی چاہیے بنابر اگر بعد میں اس کا معیب ہونا پتہ چلا تو خیار آ گیا فرماتے یہ خیار جو ہے یہ انصراف کی بدولت آیا ہے نہ یہ کہ احراز سلامت لازم تھا نام لما کان الاطلاق منصرفا الى الصحیح جعل خیار عند تبین العیب عیب کی صورت میں خیار آ جائے گا فالخیار من جہت الانصراف فرماتے انصراف کی بنیاد پہ یہ خیار آیا جیسے کہ اور بھی اس قسم کے موارد ہیں مثلا جب آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں تو اس سے جو منصرف ہے وہ یہ کہ نقدن ہونی چاہیے لذا اگر بعد میں نصیحتاً اس کو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود خیار آ جائے گا کیونکہ انصراف اطلاق کا انصراف نقد کی طرف تھا نظیر انصراف الاطلاق کے نقد لنسیہ اسی طرح فرماتے ہیں انصراف جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی چیز بیچوں کہ جس کے منافع معتدبے آگے کسی کو حاصل ہوں لذا اگر ایک شخص نے اپنا مکان بیچا ہے اور مشتری کو نہیں بتایا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اجارے پہ تھا مکان تو اس کے پاس خیار آ جائے گا کیونکہ انصراف کا تقاضا یہ تھا کہ اجارے پہ نہیں ہونا چاہیے تھا مکان لذا فرماتے ہیں وانصراف اطلاق الملک فی المبیع
لا من جہت الاعتماد فی احراز السیاح، یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ اعراض یقین تھا کہ یہ مبی صحیح ہے، بلکہ نہ اس اطلاق کی بنیاد پہ والبنا علیہ علی اصالۃ السلامہ، اور یہ کہ جہاں پہ انہوں نے اصالہ سلامت پہ بنیاد رکھے نا، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے انصراف ہے، دلیل اس کی کیا انصراف ہے، جس کی بنیاد پہ یہ خیال اس کے لیے موجود ہے۔ وبعبارۃ اخری، دوسری عبارت میں الشک فی بعض العیوب، کہ ہمارے پاس عیوب کی دو قسمیں ہیں، کچھ ایسے عیوب ہیں کہ جن کی بنیاد پہ غرر واقع ہو سکتا ہے، لذا بحث ہی نہیں کیونکہ نہى النبی عن الغرر، اور کچھ ایسے عیوب ہیں کہ جو مستلزم غرر نہیں ہیں، تو جو مستلزم غرر نہیں ہیں تو وہاں پہ احراز سلامت معتبر نہیں، لیکن جو مستلزم غرر ہے وہاں پہ احراز سلامت ضروری ہے۔ الشک فی بعض العیوب، بعض عیوب میں شک، قد لا یستلزم الغرر، کبھی وہ غرر کو مستلزم نہیں ہے، کہ کون الجار ممن لا تحیض فی سن الحیض، جیسا کہ ایک جاریہ کو بیچ رہا ہے ایسے سن میں کہ جس میں تحیض لیکن ہی لا تحیض، اسی طرح فرماتے ہیں مثل ھذا لا یعتبر احراز السلام عنہ، اس قسم کے عیوب میں احراز سلامتی معتبر نہیں ہے، بلکہ بیع و شراء ممکن ہے، جائز ہے۔ وقد یستلزمہ، اور کبھی کبھار عیوب یہ مستلزم غرر ہیں، کہ کون الجاریہ خنثی وکون الدابہ لا تسقی الماء، جیسے جاریہ خنثی ہے تو ظاہر ہے اس سے غرر پیش آ سکتا ہے، یا جانور ایسا ہے کہ جو نہیں چل سکتا، یہ ایسا عیب ہے کہ وہ نہیں چل سکتا، اگر رکوب یا لا تسقی رکوب بالحمل علیہ، وہ اتنا قدرت نہیں کہ اس پہ سواری کی جائے یا اس پہ مال لادا جائے، فرماتے ہیں وَهَذِهِ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِحْرَازُ السَّلَامِ عَنْهَا، اس قسم کے عیوب میں احراز سلامتی معتبر ہے، ضروری ہے کہ احراز سلامہ کیا جائے۔ وَحَيْثُ فُرِضَ عَدْمُ إِحْرَازُهَا بِالْأَصْلِ، اور ادھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی دلیل عقلائی موجود ہے نہ دلیل شرعی موجود ہے کہ ان کے لیے احراز کیا جائے، کہ ان کو اس اصل کی بنیاد پہ اصالہ احراز ہم لیں، احراز سلامت لیں، وہ بھی تو نہیں ہے، تو فلا بد من اختبار ابی الواسطہ، پس ضروری ہے اختبار کیا جائے یا اس کی توصیف بیان کیجیے۔ ھذا، فرماتے یہ وہ تفصیل ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ قِسْمَيِ الْعَيْبِ، فرماتے ہیں اور یہ جو ہم نے عیب کی دو قسمیں بیان کی ہیں اور تفصیل بیان کی ہے، تو اس کی تائید میں بعض فقہا کے فتاوی بھی موجود ہیں، کہ ان بعضهم، کہ بعض فقہا کالمحقق فی النافع، جس نے محقق ہلی نافع میں علامہ رحمۃ اللہ قواعد میں عنوان المسئلہ، انہوں نے مسئلہ کا عنوان، مسئلہ یہی کہ آیا وجوب اختبار اور وصف اختبار اور وصف واجب ہے یا واجب نہیں، تو اس مسئلے کو عنوان دیا ہے بما کان المراد طعمہ اور ریحہ، اس صورت میں کہ جب مراد اس کا ذائقہ ہو یا مراد اس کی خوشبو ہو، جیسا کہ ابتدا میں ہم نے مسئلہ کو مطرح کیا تھا کہ جن کی بنیاد پہ قیمت میں اختلاف ہوتا ہے بس وہ مراد ہے۔ ولیکن الانصاف، لیکن اب اپنا فتویٰ پیش کر رہے ہیں کہ انصاف یہ کہ ان مطلق العیب، مطلق عیب، مطلق عیب یعنی چاہے مستلزم غرر ہو یا نہ ہو، اذا التفت الیہ المشتری، اگر مشتری متوجہ ہو جائے، وشک کافی ہے اور اس میں شک کرے، تو فلا بد فی رفع الغرر، تو پس ضروری ہے کہ اس کے غرر کو ختم کیا جائے۔ کیسے ختم کیا جائے؟ من احراز السلامت عنہ، کہ اس کی سلامتی کا احراز کیا جائے، چاہے بالاختبار، اختبار کے ذریعے ہو، چاہے اما بالاسباب کے ذریعے ہو، یا اسی طرح اما بالاطلاق، جو اطلاق کے ذریعے، جیسے کہ تیسری صورت ہم نے اطلاق اور انصراف ذکر کی۔ اذا فرض قیامہ مقام الوصف، جب فرض کیا جائے کہ اطلاق وصف کا قائم مقام بن سکتا ہے، کس طرح؟ اما لاجل انصراف، انصراف کی بنیاد پہ کہ اطلاق یہ منصرف ہوتا ہے کہ مراد صحیح و سالم چیز ہونی چاہیے،
یا اما لصالت سلامہ، یا اصالہ سلامتی کو مد نظر رکھ کے، من غیر تفرقت بین العیوب اصلا، کوئی فرق نہیں چاہے وہ عیب مستلزم غرر ہو یا غرر نہ ہو، فلا بد، بس ضروری ہے اس صورت میں، اما من کفایت الاطلاع کہ فی الکل تمام ان موارد میں کہ جو ہم نے ذکر کی ہیں عیوب وغیرہ کے، یا تو اطلاق کفایت کرتا ہے للاصل والانصراف، اصل و انصراف کی بنیاد پہ فبہا، و اما من عدم کفایت فی الکل، یا یہ کہ اطلاق و انصراف تمام میں کفایت نہیں کرتا، کیوں؟ نظر الی انہ لا ینتفی بالغرر، اس بنیاد پہ کہ بعض ایسے موارد ہیں کہ جہاں غرر ختم نہیں ہوتا، الا اذا حصل من الوثوق، مگر اس صورت میں کہ جب وثوق ہو جائے کہ اس کے اندر غرر موجود نہیں ہوگا، حتی انہ، یہاں تک کہ لو شک فی ان ھذا اللفظ صحیح او انہ اجزم لم یجوز البناء علی اصالۃ سلامہ، شک کیا جائے کہ یہ اب جو بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو فرماتے ہیں آپ اصالہ سلامتی پہ بنیاد نہیں رکھ سکتے، یا آیا یہ اجزم ہے یا اجزم نہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصالہ سلامت لاگو کریں، اذا لم یفید الوثوق، جب تک آپ کو وثوق لو، ہاں اگر وثوق ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے اصالہ سلامتی لازم لاگو ہو سکتا ہے، بل لا بد، بس جب اصالہ سلامت لاگو نہیں ہو سکتا اس بنیاد پہ کہ وثوق نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ لا بد من الاختبار، اختبار ضروری ہے، اور وصف یا اس کی توصیف بیان کی جائے کہ کون ہو غیر اجزم، کہ یہ جو عبد بیچا جا رہا ہے یہ اجزم نہیں ہے، وہذا، اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے محشی نے ذکر کیا، یعنی عدم الکفایہ فی الکل الا مع الوثوق، کہ تمام میں صرف وثوق کے ساتھ ہی قابل قبول ہے یہ اطلاق، وَإِن كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ وَجْهٍ، اگرچہ یہ بھی فرماتے ہیں وجہ اور دلیل سے خالی نہیں، کیونکہ رفع غرر اسی پہ متوقف ہے، الا انه مخالف، مگر یہ جو ہم نے عدم الکفایہ ذکر کیا ہے یہ مخالف ہے کس سے؟ لما یستفاد من کلمات فی غیر موضع، جو کچھ فقہا کے کلمات سے مستفاد ہے متعدد مقامات پہ، کہ من عدم وجوب اختبار غیر ما یرا طعمہ و ریحہ من حیث سلامت من وجوب عدمہ، کہ واجب نہیں ان کے علاوہ میں، ایک دفعہ تو وہی جو اوپر بیان ہوا کہ طعم ریحی ہی مراد ہیں، تو وہاں پہ تو اختبار واجب ہے، لیکن ان کے علاوہ میں فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، اس بنیاد پہ کہ آیا یہ چیز معیب ہے یا معیب نہیں، تو فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، یعنی عدمہا یعنی عدم السلامہ، اور فرماتے ہیں جو ہم نے اوپر تفصیل ذکر کیا ہے یہ بھی اسی کی تائید میں ہے، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔